کہاں چلی گئی وہ بچیاں جو ماں باپ کے درد بٹایا کرتی تھی؟ اب تو تیرے سر سے دوپٹہ اترا، باپ کا گلے جموں کو آ گیا، تجھے ٹیلی فون کے اوپر خاموشی کے ساتھ کونے کھانچے میں چھت کے اوپر اللہ اکبر پتہ نہیں اللہ تھلو سے چیمہ گوئیاں کرتے دیکھی، تیرے باپ کے دل کے بال بند ہو گئے، تیرے سر سے دوپٹہ اترا، تیرے وجود نے برقع سے نفرت کرنا شروع کر دی، تیری شلوار ٹخنوں سے اوپر چلی گئی۔ رب کعبہ کی قسم یہ حاجی جی جیتے جی مر گیا، اس کے اندر سے جان نکل گئی۔ اب تو میرا عزیزو ایک مٹی کا اللہ اکبر یہ بت بنا بیٹھا ہے، ہاں کر دو تو ہاں، نہ کر دو تو نہ کر دی۔ اللہ اکبر۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے پاس سے ایک بچی گزری، اس کی 2 چھٹیاں تھی، سر پہ دوپٹہ کوئی نہیں تھا۔ حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا اوے میری بچی، بتا تو نے سر سے کب سے دوپٹہ اتارا؟ بچی بھی بچی تھی، حضرت شاہ جی کے سامنے آ کے کھیلیاں کرنے لگ گئی، آپ کے سامنے پھدکنے کودنے لگ گئی، کہنے لگی امیر شریعت میرے سے نہ پوچھ، میرے باپ سے پوچھ۔ فرمایا دوپٹہ تیرے سے اترا، تیرے باپ سے کیا پوچھو؟ کہنے لگی شاہ جی جب سے باپ نے سر سے پگڑی اتاری، بیٹی کا دوپٹہ خود بخود اتر گیا ہے۔ پگڑی نہیں ہوا کرتی تھی، ٹوپی نہیں ہوا کرتی تھی، یہ حیا ہوا کرتی تھی۔ جس میری بیٹی کو بیوٹی پارلر کے اندر 500 روپے اپنے باپ اپنے شوہر کی حلال کی کمائی دیتے ہوئے دل نہ دکھے، بالوں کے ہیئر سٹائل بنانے میں باورچی خانہ یاد نہیں، دودھ پیتا بچہ یاد نہیں، ساس یاد نہیں، سسر یاد نہیں، شوہر کو دکان پہ روٹی پہنچانی یاد کوئی نہیں، جو میری بچی 1500 روپے دے کر بالوں کے ہیئر سٹائل بنائے، مجھے ایمانداری سے بتاؤ وہ اپنے سر پہ دوپٹہ کہاں پسند کرے گی؟ جو 2-2 ہزار کا نیکلس اپنے گلے کے اندر پہنے وہ محمد عربی کی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا برقع کہاں پسند کرے گی؟ اوے میری بیٹی تجھے کس نکمے نے کہہ دیا، تجھے کس بے وقوف نے کہہ دیا؟ اللہ اکبر۔ تیری زندگی تیری عزت حسن و جمال میں، تیری عزت سونے چاندی میں، اور نہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہوتا ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آج حاجی صاحب کے پاس پیغام آوے گا، آج عبدالحنان صدیقی کے پاس پیغام آوے گا، حاجی جی مولانا جی یہ تیرے رشتہ دار ہیں، یہ تیرے تعلقات والے ہیں، میرے بیٹے کے اندر کمی کوئی نہیں، ساری کی ساری صلاحیتوں کا مالک ہے، ایسا کر فلانے کی دھی سے میرے بیٹے کا پیغام دے دے۔ اب معیار کیا ہے؟ بڑی خوبصورت ہے، اتنی بڑی آنکھیں ہیں، ناک کی لمبائی بڑی پیاری ہے، ہونٹ بڑے اچھے ہیں، قد قامت ہے، پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوا ہے، کمر اس کی ایسی ہے، یہ معیار ہے۔ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خبردار خبردار جو تمہاری بیٹی کا رشتہ تمہاری بیٹی کی خوبصورتی کی وجہ سے مانگے، فرمایا خدا کے واسطے اسے بیٹی نہ دینا، وہ تمہاری بیٹی کی زندگی اجاڑ کے رکھ دے گا۔ اللہ والوں کی مجلس تھی، کوئی کہنے لگے ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ سے حضرت جی آپ نے یہ کیا بات کہہ دی کہ بیٹی کے حسن و جمال کی وجہ سے؟ کوئی کہے جی تیری بیٹی بڑی اچھی ہے، ہمیں ساری بہنوں میں یہ پیاری ہے، اس لیے ہم تیری بیٹی کا رشتہ مانگنے آئے، فرمایا دھکے دے کے دروازے سے نکال دیو، حسن آنے جانے والی چیز ہے۔ 4 دن کے بعد بیمار ہو گئی، فالج کا اٹیک ہو گیا، دل کے عارضے میں مبتلا ہو گئی، سانس کی تکلیف میں مبتلا ہو گئی، جیسے حسن و جمال جائے گا یہ کتا کسی اور گھر میں منہ مارے گا۔ حسن نہیں دیکھا کرتے، سیرت کا نکھار دیکھا کرتے، کتنی نماز پڑھنے والی ہے، کتنے روزے رکھنے والی ہے، کتنی ماں باپ کی خدمت کرنے والی ہے، کتنی اللہ اللہ کرنے والی ہے۔ جامعہ شریفہ کے استاد سن 2012-13 کے اندر میں ختم قرآن میں سبززار لاہور گیا، افطاری کے موقع پہ ڈاکٹر شہریار بھی بیٹھے ہوئے تھے، بڑی آپس کے اندر گفتگو ہوئی، تراویح کا جب وقت آیا مسجد کو جانے لگے، کہنے لگے مولوی صاحب تھوڑا سا کمرے میں سستا لو، تھوڑا سا آرام کر لو۔ میں کمرے میں بیٹھنے کے لیے گیا، کہنے لگے معذرت کے ساتھ مولانا آپ کو بیٹھ دیں گے تو دوسرے کمرے میں، چرپائی کھٹڑا ملے گا تو دوسرے کمرے میں، اس کمرے میں آپ کو چرپائی نہیں ملے گی۔ میں نے کہا بزرگوں کیا بات ہے، اس کمرے میں کس نے آپ کو چرپائی بچھانے سے منع کیا؟ پھر وہ مجھے فرش پہ لے کے بیٹھ گیا، پھر داستان سنائی، میں بھی رویا وہ بھی رویا۔ کہنے لگا جب میری بچی نے میٹرک کے امتحان پاس کیا، میرا ارادہ تھا بچی کو میں اعلیٰ تعلیم دلواؤں، میری بچی کا بھی ارادہ تھا وہ ڈاکٹر
بن جائے. پہلا دن کالج میں ایڈمیشن کے لیے گیا, وہ لکھا ہوا تھا یا برقع پہننے کی اجازت کوئی نہیں. کہ میں نے کہا یہ تو خاندان کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا. میں بچی کی بات پکڑ کے گھر لے کے آ گیا. اللہ اکبر. میری بچی کہنے لگی میں نے ڈاکٹر بننا ہے. مولانا عبداللطیف کہنے لگے میں نے بچی کے پیروں میں اپنی ٹوپی رکھ دی. میں نے کہا بیٹی یا عزت بچا لے یا ڈاکٹر بن جا, میں تیرے لیے دعا کروں گا. اللہ تجھے روحانی ڈاکٹر بنا دے, اللہ تجھے لوگوں کے دلوں کی پہچان کروا دے, لوگوں کی روحوں کا ڈاکٹر بنا دے. بچی بازی ہوئی, کہنے لگی بابا میں ڈاکٹر بنوں گی, اگر شرط ہے برقع تو پہن کے جاؤں گی. ایڈمیشن کالج کے اندر ہو گیا. پہلا دن تھا, برقع پہن کے گئی. شام کو آئی, بکسا ادھر, کتابیں ادھر, بیگ ادھر, جوتے ادھر, برقع ادھر, اور لپٹ گئی باپ کے گلے سے. کہنے لگی ابا جان مجھے کیا پتا ڈاکٹر بننا اتنا مشکل ہوگا. ڈاکٹر کی ڈگری کے لیے برقع بھی اتارنا پڑے گا, کپڑے بھی اتارنا پڑیں گے. کہ ابا جان ڈاکٹر بنوں, پرائیویٹ پڑھوں گی, لیکن برقع نہیں اتاروں گی, تیری عزت تیری پگڑی پہ آنچ نہیں آنے دوں گی. کہ مولانا آج چوتھا سال ہے, وہ دن آج کا دن. ہم راتوں کو اٹھ کے دعا کرتے ہیں. رات کو کبھی 1 بجے اٹھ گئے, رات کو کبھی 2 بجے اٹھ گئے. مولانا کعبے کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, ہم جب بھی اٹھتے ہیں ہم اپنی بچی کو مصلی پر ہی دیکھتے ہیں. میری بچی موازنہ کر لے, آج فجر کی نماز پڑھیو, تہجد پڑھ کے آج عصیری بنائیو, آج قرآن کی تلاوت کر کے آٹا گوندیو. خدا کی قسم کھانے والوں کے رزق کے اندر آسمان سے انوارات کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی. تیرے ناخنوں کی نحوست, تیری نیل پالش کی نحوست, تیرے دخون بڑے ہوا کی نحوست. صبح صبح اٹھی, اللہ اکبر, پتہ نہیں ساری رات موبائل کے اندر کیا گیم میں دیکھتی رہی, آنکھوں کے اندر بے حیائی کی نحوست. جب صبح اٹھی تو نے آٹا گوندنا شروع کیا, یہ ساری کی ساری نحوستیں آٹے کے ذرات کے اندر منتقل ہوئی, پھر پیڑے میں, پھر پروٹھے کے اندر منتقل ہو کر تیرے اولاد کے اندر گئی. میدا تو دور کی بات ہے, اندر سینے کی روحانیت کو اجاڑ کے ہی رکھ دیا ہے. کہاں چلی گئی وہ مائیں جو کھانا کھانے سے پہلے اونچی آواز میں بسم اللہ پڑھوایا کرتی تھی, چمچہ ہاتھ پہ مار کے کہتی تھی جا ہاتھ دھو کے آ, اچھی طرح سالن صاف کر پھر دوبارہ ملے گا. بھائی کا بچا ہوا کھلاتی تھی, بھائی کا بچا ہوا بیل کھایا کرتی تھی. اب نالیوں میں کچروں کے ڈھیر پر میرے عزیزو سالن کا ڈھیر لگا ہوتا ہے. میرے عزیزو کیا تم دیکھتے ہو, اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟